اور دوسری عربی زبان و ادب میں مستشرقین کا کیا پہلو تھا، ان کا کیا کردار تھا، اس سلسلے میں ہم حضرت کی زبان سے کچھ گفتگو انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ جی حضرت کے مزاج کے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مطابق جیسے ہو، عربی زبان پہ ہو یا اردو زبان۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا میں اردو میں بات کروں تو سب لوگ سمجھیں گے جی بالکل انشاءاللہ یا سب، عربی؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ اچھا، سمجھ جائیں گے۔ تو میں شروع کروں؟ جی بالکل، جی حضرت شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل الکتاب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المبعوث الی الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اس مبارک مہینے میں آپ نے عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے کوئی تقریب جس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ نے منعقد کی ہے۔ عربی زبان عربوں کی زبان ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، لیکن یہ تنہا عربوں کی زبان نہیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور دنیائے انسانیت کی زبان ہے۔ عربی زبان صرف اس لیے بین الاقوامی زبان نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ میں وہ 5ویں یا 6ٹھی زبان ہے۔ 18 دسمبر کو یوم اللغت العربیہ منائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ عالمی زبان ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی زبان ہے، اور میں نے کہا کہ یہ انسانوں کی زبان ہے اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے۔ جو بھی ہدایت کا خواہش مند ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، وہ قرآن کریم کو جاننے کی کوشش کرے۔ تو عربوں کی زبان ہونے کے باوجود اس وقت مسلمانوں کے لیے مادری زبان بھی ہے، دینی زبان بھی ہے، اور بین الاقوامی زبان بھی ہے۔ اس زبان کے سلسلے میں اس کے فضائل میں بیان نہیں کروں گا۔ اس زبان کے سلسلے میں پچھلے 2 صدیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پورا عالم عربی اور عالم اسلامی بلکہ پورا ایشیا اور افریقہ استعماریوں کا، سامراجیوں کا غلام رہا، اور جہاں جہاں سامراج رہا وہاں سامراج اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنا کلچر اور اپنے دین و مذہب اور اخلاقی قدریں اگر ان کے پاس تھیں تو اس کو محکوم ملکوں کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اسی سلسلے میں مستشرقین نے جہاں سامراج گیا وہاں اس کے ساتھ مذہبی رہنما بھی گئے، عیسائی پادری بھی گئے، مستشرقین بھی آئے، لیکن جب یہ ممالک آزاد ہو گئے اس کے بعد بھی مغرب کی عیاری، مغرب کی چال بازی، مغرب کا پوری دنیا کے اندر خاص طور سے اقتصادی اور علمی اعتبار سے کمزور ملکوں کے اندر اپنے فلسفہ حیات کو اور اپنے نظریات کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ انہی میں ایک کوشش یہ ہوئی عالم عربی میں اور عالم اسلامی میں کہ مسلمانوں کا ان کے قرآن کی زبان سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔
عربی زبان، فصیح عربی زبان جو سال سے بولی جا رہی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو اتنی پرانی ہو اور پرانی ہونے کے باوجود وہ آج اسی طرح سے بولی جاتی ہو جیسے کہ آج قوموں کی زبانیں اپنے بولنے والوں کے درمیان بولی جاتی. تنہا عربی زبان ہے جو 1500 سال سے، اس لیے کہ قرآن کریم نے جب اس زبان کا انتخاب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب عربی زبان کا انتخاب کیا اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے، تو اس وقت سے عربی زبان نے قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہو گئی. عربی زبان نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. اب عربی زبان نہ منحرف ہو سکتی ہے، عربی زبان نہ بدل سکتی ہے، اور نہ عربی زبان ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے. اس لیے اگر قرآن کریم قیامت تک رہنے والی کتاب یقیناً رہے گی، قیامت تک رہے گی، تو عربی زبان قیامت تک رہے گی. اس بات کو اعداء اسلام خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش یہ رہی کہ عربی زبان کو، فصیح عربی زبان کو ایک مقدس دینی زبان کی حیثیت سے رہنے دیا جائے، لیکن عام بول چال زبان، ثقافت کی زبان، کلچر کی زبان، سائنس کی زبان، ٹیکنالوجی کی زبان جو ہے عامیہ کو بنائی ہے. یہ باقاعدہ مغرب کی طرف سے تحریک اٹھائی گئی، چاہے اس تحریک کو کوئی نام نہ دیا ہو، یہ تحریک اٹھائی گئی، اور سامراجیوں نے، ان کے ساتھ آنے والے پادریوں نے اور مستشرقین نے کہ وہ عالم عربی میں گھسے، اور کبھی تو ایسا ہوا کہ اپنے اسلام کا مظاہرہ کر کے عیاری اور مکاری سے وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، اور عربی زبان کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس سلسلے میں 2 طریقے اپنائے انہوں نے. پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ عربی زبان، فصیح عربی زبان جو قرآنی زبان ہے، میں اہل علم کی زبان رہی عالم عربی، بولنے کا انداز ذرا الگ رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بولنے والی زبان کو کبھی معیاری زبان نہیں سمجھا گیا. عامیہ یا دارجہ سے کہا جاتا ہے، وہ کبھی معیاری زبان نہیں سمجھا گیا. لیکن مغرب مستشرقین نے اور درمیان کے ان لوگوں نے جنہوں نے مغربی ثقافت اور کلچر حاصل کیا تھا، جنہوں نے مغرب سے آنے والی ہر چیز کو، ہر چیز پر وہ آمنا و صدقنا کہتے تھے. آپ طه حسین عربی زبان میں جس کو امیر اللغت العربی کہا جاتا ہے، یقیناً اس کی زبان بہت اچھی ہے، بہت سلیس ہے، بہت رواں ہے، بہت پرکش زبان لکھتا ہے وہ، لیکن وہ اسلامی ثقافت کا نمائندہ نہیں، بلکہ وہ مغربی ثقافت نمائندہ تھا. بظاہر وہ نام کا مسلمان تھا، لیکن وہ اسلامی کلچر کا اندر سے دشمن تھا، اور غیر اسلامی کلچر، یونانی کلچر، مغربی ثقافت، مغربی فلسفہ حیات کا دراصل وہ نمائندہ تھا. آپ ثقافت و مصر جلد میں اس کی کتاب ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اس نے وہی بات کہی جو بات اس سے پہلے کمال اتاترک نے کہی تھی، جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا. اس نے کہا اس طرح سے کہ کمال اتاترک نے کہا تھا کہ ہم مغربی ٹوپی پہنیں گے، ہم مغربی پینٹ پہنیں گے، ہم مغربی لباس زیب تن کریں گے، اور ہم وہی کھائیں گے، وہی بولیں گے جو بات مغرب بولتا ہے اور جو چیز مغرب کھاتا ہے. لہذا چاہیے کہ ہماری اکڑیوں کے اندر وہی غلاظت ہو جو غلاظت مغرب کے لوگوں کے اکڑیوں کے اندر ہوتی.
یہی بات طه حسین نے نقل کی اپنی کتاب کے اندر، ثقافت مصر کے اندر. تو جو پہلا طریقہ یہ تھا کہ عامیہ کو فروغ دیا جائے، عامیہ کو فروغ دیا جائے. اس سلسلے میں جو پہلی کوشش خود ہمارے علماء کی طرف سے ہوئی، بدقسمتی سے وہ شیخ رفاع بک تحتاوی ہیں. یہ پہلا وفد ازہر کا جو فرانس سے بھیجا گیا. اس وقت جو ہے نیپولین کی حکومت تھی، جو 4 سال جس نے حکومت کی مصر کے اندر. پہلا تعلیمی وفد، تعلیمی ڈیلیگیشن جو فرانس سے بھیجا گیا، اس ٹیم کے سربراہ رفاع بک تحتاوی تھے. وہ وہاں رہے اور وہاں کے کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کے علوم وہاں سیکھے انہوں نے، اور مصر میں آ کے عربی زبان کے سلسلے میں عامیہ کے علمبردار بن کر وہ واپس آئے. اور وہ پہلا شخص ہے جس نے کی رواج دینے کی کوشش کی. اس کے بعد مختلف مستشرقین آئے اور انہوں نے الگ الگ کتابیں لکھی، باقاعدہ اس سلسلے میں مختلف کتابیں لکھی اور عامیہ زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مصر کا مجمع اللغت فہمی عبدالعزیز وہ عامیہ کا داعی اور علمبردار بن کر سامنے آیا. اس نے کتاب لکھی سلامہ موسیٰ، جس کا بڑا تذکرہ ہے اور بہت مشہور شخصیت ہے. اس نے جو ہے کتابیں لکھی. اس نے کہا کہ مغرب کے لوگوں کی بات نقل کرتے ہوئے اس نے کہی کہ ہماری پسماندگی اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم فصیح عربی زبان کو چھوڑ. اب بتائیے، فصیح عربی زبان سے، فصیح عربی زبان جو تہذیب کی زبان رہ چکی ہے، جو ترقی کی زبان رہ چکی ہے، فتوحات اسلامیہ کے نتیجے میں جہاں جہاں مسلمان پہنچے وہاں عربی زبان پہنچی، وہاں قرآن کریم پہنچا. جہاں مسلمان بستا ہے وہاں قرآن کریم ہے، اور جہاں قرآن کریم ہے وہاں عربی زبان. تو میرے بھائیوں، یہ ایک کوشش تو رہی. اور اس سلسلے میں کمال اتاترک نے اپنے یہاں عربی زبان کو، جیسے اسلامی اقدار کو، اسلامی قوانین کو، اسلامی حکومت کو اس نے ختم کیا. اسی طرح سے اس نے عربی زبان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. اس نے قرآن کریم کا ترجمہ کروایا. قرآن کریم کا ترجمہ متداول ہے، اب ایک ضرورت ہے. شروع میں کبھی اس سلسلے میں ترجمہ کرنے والوں کو اعتراضات، اشکالات تھے، مگر آج قرآن کریم کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک زبردست دعوتی خدمت ہے. ترجمہ کرانے میں تو حرج نہیں تھا، لیکن اس بدبخت نے، کمال اتاترک نے، اس ترکی ترجمے کو جو قرآن کا کرایا گیا تھا اس کو نمازوں کے اندر پڑھنے پر اس نے مجبور کیا. اس نے اذان کے الفاظ بدلوائے. اذان کا ترجمہ ترکی زبان میں ہوا اور اسی ترکی زبان کے اندر جو ہے وہ اذان دی جاتی تھی. اس وقت خدا کے فضل سے ترکیہ کے جو حالات ہیں، آج سے 20 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ترکیہ کیسے سیکولرائزڈ کیا گیا، کیسے اس ملک کو ملحد بنایا گیا، دہریہ بنایا گیا، اور ایسا بنایا گیا کہ ایک مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ سب کے سب وہاں جو ہے حنفی بستے ہیں، اور 95%، 95% ترکیہ کی آبادی مسلمانوں کی ہے اور سب کے سب حنفی ہیں. لیکن ان مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی بات شروع نہیں کر سکتا تھا. تو کمال اتاترک نے یہی نہیں کیا کہ اس نے جو ہے وہ قرآن کریم کے ترجمے کو نمازوں میں پڑھنے پر مجبور کیا گیا. بھائی ترجمہ قرآن نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں جو آپ دھیان میں رکھیں. ایک تو منہج قرآنی، قرآن مزاج ہے، قرآن کا جو منہج ہے، قرآن کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. اعجاز قرآنی کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا. اگر ترجمہ قرآن ہوتا تو ہمارے فقہا جو ہیں ضرور اس کو نماز میں پڑھنے کی اجازت دیتے. قرآن کا ترجمہ کیا جانا ضروری ہے اور دعوتی نقطۂ نظر سے بہت ضروری ہے،
لیکن اس کے بعد ظاہر ہے قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اس کو نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں. اس کے بعد اس نے ترکیہ کا جو لغت رہا ہوگا، جو لغت کی کتابیں چاہی ہوئی ہوں گی، وہاں سے اس نے چن چن کر عربی الفاظ کو نکلوایا. تو یہ ایک تجربہ بھی تھا مغرب کے سامنے. مغرب اس میں کامیاب ہوا کمال اتاتورک کے ذریعے سے کہ عربی زبان میں ہیر پھیر کروائے. اس تجربے کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ عامیہ کو فروغ دینے، دارجہ کو فروغ دینے اور فصیح عربی زبان کو ایک مقدس دینی زبان کی حیثیت سے تسلیم کر کے اس کو جامعات اور یونیورسٹیوں اور مدارس سے، اس کو مسجدوں سے، اس کو صحافت کی زبان سے، اس کو علوم و فنون کی زبان سے الگ رکھنے کی سازش تیار کی گئی. یہ ایک مقدس دینی زبان ہے، گویا اس کو لے جا کے آپ جو ہے کسی میوزیم میں رکھ دیں. یہ تھی سازش مغرب کی. دوسری چیز جو ہے جو ہوئی اور کمال اتاتورک بھی اس میں کامیاب ہوا، وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف کوشش کی گئی. یہ آواز بلند کی گئی کہ عربی زبان کو لاطینی، قدیم لاطینی جب ہم بولتے ہیں تو اس سے قدیم انگریزی زبان مراد ہوتی ہے. اس کے جاننے والے اب خال خال ملتے ہیں. وہی لوگ قدیم لاطینی جو فرعونی زبان سیکھتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے، تو قدیم زبانیں جو بولی نہیں جاتی مٹ گئیں، تو قدیم لاطینی زبان میں اس کو لکھا جائے. اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور ترغیب دی گئی کہ عربی زبان کو، کے حروف کو، رسم الخط کو، موجودہ رسم الخط کو مٹا کر قدیم لاطینی زبان میں لکھا جائے. ترکیہ میں یہی ہوا. ترکی زبان جیسے اردو زبان ہے، جیسے پشتو زبان ہے، جیسے افریقہ کی ساحلی زبانیں ہیں، وہ ان کی اپنی زبانیں ہیں، مگر وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی. اردو آپ جانتے ہیں، جو زبان آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، یہ زبان عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، اور علاقائی اثر کے نتیجے میں بعض حروف کا اس میں اضافہ ہو گیا. تو ترکیہ میں یہ ہوا کہ رسم الخط بدل دیا گیا. انڈونیشیا جو مسلم ممالک میں شاید عدد کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں کا رسم الخط بدل دیا گیا. وہ بھی جو ہے عربی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا. تو یہ ایک آواز بلند کی گئی کہ عربی زبان کو نہ صرف کہ دارجہ اور عامیہ کو اسٹینڈرڈ زبان سمجھا جائے اور اس کو رواج دیا جائے، بلکہ عربی زبان جو اپنے خاص رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس رسم الخط کو بدل دیا جائے. تو یہ تو میرے بھائیوں اس وقت کی کوششیں تھیں، آج سے 200 سال پہلے، جب سامراج کے اثرات زیادہ گہرے تھے اور سامراجی مسلمانوں ہی میں سے جو ایسے لوگ تیار ہوئے جو سامراج کے غلبے جو ہے وہ لائے گئے تھے. ان کی تربیت یورپ میں ہو رہی تھی اور یہاں مشرق میں وہ بھیجے جاتے تھے، اور تاکہ وہ مغربی سامراج کے احکامات اور ان کے منصوبوں کی تکمیل کریں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ اجمی ہیں مگر عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں تفقع پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ دھیان رکھیے، جس قدر امام شاطبی نے ایک مقولہ کی عبارت میں نے کوٹ کیا تھا، اس کو میں اس وقت نہیں سنا سکتا، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص عربی میں مبتدی ہوگا تو وہ شریعت میں بھی مبتدی ہوگا. جو شخص عربی زبان میں متوسط درجے کا عربی زبان جاننے والا ہوگا وہ شریعت کے معاملے میں بھی متوسط سمجھا جائے گا، اور جو شخص عربی زبان ادا کر لے گا وہ شریعت کے معاملے میں بھی انتہا کے درجے کو پا جائے گا. اور اسی کی تائید میں امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اصحاب اللغت العربیت جن الانس یبصرون ما لا یبصر الاخرون، کہ عربی زبان کے جاننے والے ماہر لوگ انسانوں میں جن کی حیثیت ہے. وہ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن چیزوں کو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. اور ایک فقیہ نے کہا کہ میں 30 سال سے
میں 30 سال سے سیبویہ کی الکتاب، آپ جانتے ہیں کہ سیبویہ کی الکتاب نحو کی کتاب ہے، سیبویہ کی الکتاب کے ذریعے سے میں فتوے دے رہا ہوں، سیبویہ کی الکتاب کے سے رجوع کر کے میں فتوے دے رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں، جو قواعد انہوں نے پیش کیے ہیں، اس سے استخراج کر کے، اس سے استنباط کر کے میں مسائل کا جواب جو ہے دے سکتا ہوں اور دیتا آ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو فتنہ ہے عالم عرب میں، وہ فتنہ وہی ہے جس طرح کے فتنے کا شکوہ کبھی اندلس کے عیسائیوں نے اپنے نوجوانوں سے کیا تھا۔ اندلس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان 800 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اس وقت عربی زبان کا چلن ایسا تھا جیسے کہ اس وقت دنیا میں انگریزی زبان کا چلن۔ اس وقت عیسائی پادری اپنے عیسائیوں سے اور عیسائی نوجوانوں سے شکایت کرتے تھے کہ عربی سیکھتے ہیں اور اپنی زبان نہیں سیکھتے، اور یہ توریت اور انجیل کی زبان یہ نہیں جانتے، مگر یہ عربی جانتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عرب نوجوانوں کو اپنی فصیح عربی سیکھنے میں وہی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جتنی دشواریاں شاید ہم کو پیش آتی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ عام طور سے عربی قواعد سے واقف ہوتے ہیں، ذرا سا ان کو رہنمائی دے دی جائے تو وہ بولنے لگتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں۔ لیکن عرب بچوں کا حال اس سے زیادہ برا ہے۔ وہ ایک تو عربی قواعد سے واقف نہیں، اور عامیہ بولتے ہیں، عامیہ سیکھتے ہیں، عامیہ میں ساری گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ تو فصیح عربی زبان، کلاسیکل زبان، معیاری زبان، بڑے بڑے بلغاء اور ادباء کی زبان کو سمجھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر رغبت ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ تو آج عرب بچوں کا حال ہم سے زیادہ برا ہے، دینی اعتبار سے بھی شاید ہم سے زیادہ برا ہے۔ ایسے دور میں میرے بھائیوں، آپ عربی زبان کا شوق رکھتے ہیں، اس میں کمال پیدا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کو بولنے کی زبان، اس کو لکھنے کی زبان، اس کے ذریعے سے اظہار خیال کرنے کی زبان، اور اس کے ذریعے سے تراث اسلامی کو سمجھنے کی زبان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ہزار مرتبہ آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ آپ کی ان کوششوں کو برابر کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو عربی زبان میں تفقہ پیدا کرے۔ میں عربی مدارس اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان میں عبور حاصل کرنا، اس میں کمال اور مہارت حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان سیکھنا برائے سیکھنا نہیں ہے آپ کے لیے، بلکہ عربی زبان میں کمال پیدا کرنا یہ دین میں اور قرآن کریم میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے، تفقہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور جیسے امت میں ایک امت صغرا کا ہونا ضروری ہے، تو اس دین کو لے کر آگے بڑھے، اس دین کی دعوت کو اپنوں میں بھی اصلاح کے ذریعے اور دوسروں میں بھی دعوت کے ذریعے پھیلائے، تو ایسی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، فرض عین کے درجے میں ہے۔ مگر یہ کام تو آپ فرض کے طرح سے کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے عربی زبان کا عبور حاصل کرنا، اس میں کمال پیدا کرنا امت کے ایک طبقے کے لیے، اور وہ طبقہ آپ ہیں، اپنے ملک میں آپ ہیں، وہ طبقہ آپ کے لیے عربی زبان میں کمال پیدا کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ اور یہی سمجھ کے دوسروں کے لیے سنت ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے مستحب ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے نفل ہو سکتی ہے، یہ آپ کے لیے تو فرض کے درجے میں ہے۔ میں آپ کو ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو لوگ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ اور قائم رکھے۔ اور اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کریں، توفیق مانگے
عربی زبان دیکھیے میں زیادہ اس سلسلے ایک ہی مجلس میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، لیکن عربی زبان میں ذوق پیدا کرنے کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو ایک ضرورت سمجھیں، بغیر ذوق کے، بغیر شوق کے۔ ذوق اور شوق کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گاڑی کے اندر پٹرول، بہت 50 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن اس کے اندر پٹرول نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی۔ شوق کا اور ذوق کا یہی عالم ہے کہ اگر آپ کے اندر شوق ہے تو آپ ایک ایسے دور میں، آج تو عربی زبان سیکھنے کے لیے سارے وسائل ہمارے سامنے جو ہے رکھ دیے گئے ہیں، صرف ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ تو شوق کب پیدا ہوتا ہے، ذوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو ہم ضرورت کے طور پر لیتے ہیں۔ ایک کھانا ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے عبادتوں میں مشغول رہنا، تلاوتوں میں مشغول رہنا ایک حساس اور دینی مسلمان کی روحانی ضرورت ہے۔ اس کی ہماری ضرورت ہے، ہماری روح کی غذا ہے۔ اس غذا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ ایک بچے کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کھیلنا اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ آپ اس کے سامنے جو ہے اچھے سے اچھا کھانا بھی رکھتے ہیں، وہ کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا، کھیل میں مست ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ عربی زبان سیکھنے کو پہلی بات، یہ پہلا قدم، پہلا اسٹیج، آپ اس کو ایک ضرورت سمجھیں، یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو ضرورت کو طلب کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور شوق اور ذوق پیدا ہو گیا نا تو پھر اس کے ساتھ عزم مصمم، ایسا شوق، ایسا ذوق جس کے ساتھ جو ہے پختہ ارادہ آپ کے پاس ہو۔ اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں پھر ہزار رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہوں گے، بے تاب ہوں گے، اور اسی وقت آپ کو چین ملے گا جب آپ اپنے مقصد کو حاصل کر چکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے یہ باتیں نتیجہ خیز ہوں، آپ کے لیے مفید ہوں۔ آپ میرے حق میں بھی دعا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حضرت کا کہ حضرت نے ہمیں وقت دیے ہیں اور بہت ہی مختصر ترین وقت میں باتیں سامنے آ گئی، الحمدللہ مفید باتیں آ گئی الحمدللہ۔ تعریف میں عربی زبان کا سامراجوادیوں کا جس طرح یہ الغرض رہا وہ بھی سامنے آ گیا الحمدللہ، اور خلافت عثمانیہ کے بعد جو بھی یالغار آیا تھا، جو انقلاب برپا ہوا تھا، اور اس میں جو اسلام کا جو نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کا جو نقصان کیا گیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے اگلے زندگی کے عربی سیکھنے کے لیے، عربی زبان و ادب سیکھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے مشعل راہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اپنی طرف سے اور ہمارا جو ادارہ ہے معہد الثقافہ بنگلہ دیش، اس کی طرف سے، اور اس ادارے میں جو شرکاء حضرات ہیں جنہوں نے حصہ لیے ہیں، عربی زبان و ادب سیکھنے کا خیال اظہار فرمائے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیے ہیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، اپنے قیمتی مشورے سے، اپنی قیمتی رہنمائیوں سے ہمیں نوازے۔ آپ کا بہت شکریہ حضرت۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے جو ہے سماعت فرمایا۔ آپ جو باتیں یہاں اپنے اچھی میں لگی ہوں گی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر انشاءاللہ آئندہ ایسا موقع آئے گا تو پہلے سے آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ اور اچھی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔